بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے چائنا کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات میں کہا ہے کہ بھارت چائنا کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ ملاقات میں دونوں ملکوں نے برسوں سے جاری سرحدی کشیدگی کو پس پشت ڈالنے پر اتفاق کر لیا۔ نریندر مودی 7 سال بعد پہلی بار چائنا پہنچے ہیں، جہاں وہ شنگھائی تعاون تنظیم یعنی SCO کے 2 روزہ اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ اس اجلاس میں روسی صدر پیوٹن سمیت وسطی جنوبی اور جنوبی مشرقی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے رہنما بھی شریک ہیں، جو عالمی جنوب یکجہتی کا مظاہرہ ہے۔ یہ ملاقات امریکہ کی جانب سے روسی تیل کی خریداری کے باعث بھارتی اشیاء پر 50% ٹیرف عائد کرنے کے بعد صرف 5 دن کے بعد SCO سربراہی اجلاس کے موقع پر ہوئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شی جن پنگ اور نریندر مودی مغربی دباؤ کے مقابلے میں ایک متحد موقف دکھانا چاہتے ہیں۔ نریندر مودی نے اس موقع پر کہا کہ ہمالیائی سرحد پر امن اور استحکام کا ماحول قائم ہو چکا ہے، جو 2020 میں فوجی جھڑپوں کے بعد طویل تعطل کا شکار تھا، جس نے دونوں جوہری طاقتوں کے درمیان زیادہ تر تعاون منجمد کر دیا تھا۔ نریندر مودی کا کہنا تھا کہ اگر دونوں ممالک ایک دوسرے کو حریف کی بجائے شراکت دار کے طور پر دیکھیں تو تعلقات مستحکم اور دور رس ثابت ہو سکتے ہیں۔ گزشتہ سال دونوں رہنماؤں کی روس میں ملاقات کے دوران سرحدی گشت پر معاہدہ ہوا تھا، جس کے بعد تعلقات میں برف پگھلنا شروع ہوئی اور حالیہ ہفتوں میں یہ عمل تیز ہوا، کیونکہ بھارت امریکہ کی جانب سے نئی تجارتی ٹیرف کے خدشات سے بچنے کے لیے حکمت عملی بنا رہا ہے۔ اس سے پہلے چائنا نے نایاب معدنیات، کھاد اور سرنگ کھودنے والی مشینوں پر برآمدی پابندیاں اٹھانے پر بھی اتفاق کیا تھا۔ امریکہ نے دہائیوں تک بھارت سے تعلقات اس امید پر استوار کیے تھے کہ وہ چائنا کے مقابلے میں ایک علاقائی توازن قائم کرے گا۔ حالیہ مہینوں میں چائنا نے بھارتی زائرین کو تبت میں بدھ مت کے مذہبی مقامات پر جانے کی اجازت دی اور دونوں ملکوں نے ایک دوسرے پر لگائی گئی سیاحتی ویزا پابندیاں بھی ہٹا دی۔ چائنا بھارت کا سب سے بڑا 2 طرفہ تجارتی شراکت دار ہے، لیکن طویل عرصے سے جاری تجارتی خسارہ بھارتی حکومت کے لیے تشویش کا باعث ہے، جو اس سال 99.2 ارب ڈالر کی ریکارڈ سطح تک پہنچ چکا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی اعلیٰ سطحی کے SCO اجلاس میں شرکت کے لیے چائنا پہنچ چکے ہیں۔ وہ ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے ہمراہ گزشتہ روز چائنا پہنچے تھے۔ غاصب اسرائیلی رجیم کے سرکاری ریڈیو کا کہنا ہے کہ سابق اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اگر نیتن یاہو دوبارہ وزیر اعظم بن گیا تو اسرائیل کا سرے سے ہی خاتمہ عین ممکن ہے۔ سابق وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ موجودہ کابینہ کی تخریبی پالیسیوں نے حتیٰ کہ امریکہ میں بھی انتہائی منفی اثرات مرتب کیے ہیں، اور اس ملک میں عوامی رائے عامہ اس وقت اسرائیل کے سخت خلاف ہو چکی ہے، اور یہ صورتحال اسرائیل کے لیے طویل مدتی سطح پر سنگین نتائج برآمد کر سکتی ہے۔ سابق وزیر دفاع نے قابض صہیونی فوج کی حالت زار اور فوجیوں کی شدید قلت پر بھی تنقید کی اور زور دیتے ہوئے کہا کہ فوجی اہلکاروں، خاص طور پر ریزرو فورسز کی شدید کمی نے صورتحال کو انتہائی ابتر بنا دیا ہے، جبکہ یہاں اسرائیل میں حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہر اب ایک شخص کو جبری فوجی خدمات کے لیے طلب کیا جا رہا ہے۔ انڈونیشیا میں حکومت کی شاہ خرچیوں کے خلاف مظاہروں میں شدت آ چکی ہے۔ کئی علاقائی اسمبلیاں نظر آتش کر دی گئی ہیں۔ صدر نے چائنا کا دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ حکومت مخالف ہلاکت خیز مظاہرے دارالحکومت جکارتہ سے باہر دیگر علاقوں میں بھی پھیل چکے ہیں۔ ٹک ٹاک نے ملک میں بڑھتی ہوئی پرتشدد صورتحال کے پیش نظر اپنا لائیو فیچر عارضی طور پر معطل کر دیا ہے۔ ان مظاہروں کا آغاز اس وقت جکارتہ میں ہوا تھا جب یہ خبر سامنے آئی کہ انڈونیشیا کے تمام 580 ارکان پارلیمنٹ کو
ان کی تنخواہ کے علاوہ 50 لاکھ روپیہ ماہانہ ہاؤسنگ الاؤنس بھی دیا جا رہا ہے۔ اس خبر نے عوامی غصے کو ہوا دی کیونکہ ملک میں مہنگائی، ٹیکس اور بے روزگاری عروج پر ہے۔ احتجاجی صورتحال اس وقت مزید خراب ہوگی جب ایک پولیس گاڑی نے ایک 21 سالہ موٹر سائیکل کو بھی رونت ڈالا۔ انڈونیشیا کے صدر پرابو ماضی میں دوستوں بدنام زمانہ آمر جنرل محمد سوہارتو کی فوج میں جنرل رہ چکے ہیں۔ انہوں نے مظاہرین سے پرامن رہنے کی بھی اپیل کی ہے۔ مظاہرے اب دیگر شہروں تک پھیل رہے ہیں اور حکومت کے خلاف مزید مظاہروں کی منصوبہ بندی بھی کی جا رہی ہے۔ ایک طرف اسرائیل کی غاصب صہیونی رجیم کے حکمران دوستوں ایران کے خلاف دھمکی امیز بیانات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ دوسری طرف امریکہ کے معروف محقق اور نظریہ دان جان مرشائمن نے کہا ہے کہ اسرائیلی حکمران اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ اس بار گزشتہ جنگ سے کہیں زیادہ شدید حملوں کا وہ نشانہ بنیں گے۔ پروفیسر نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ کیا اسرائیلی فوج ایران پر فوجی جارحیت کا منصوبہ بنا رہی ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ وہ ایران پر حملے کا منصوبہ رکھتے ہیں اور اس بات کے شواہد پائے جاتے ہیں کہ وہ ایران پر دوبارہ حملہ آور ہوں گے۔ لیکن دوسری طرف کچھ ایسے شواہد بھی موجود ہیں جن سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ دوبارہ ایسا کام نہیں کریں گے۔ ان شواہد میں یہ حقیقت بھی شامل ہے کہ گزشتہ جنگ میں ایران نے اسرائیل پر تباہ کن حملے کیے تھے اور اسے شدید نقصان پہنچایا تھا، لیکن نیکسٹ ٹائم وہ اس سے کہیں زیادہ نقصان پہنچائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ میری نظر میں اسرائیلی حکمران جانتے ہیں کہ اس بار انہیں پہلے سے کہیں زیادہ جواب ملے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ میری نظر میں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ دوبارہ جنگ کی صورت میں اسرائیل کو میدان جنگ میں برتری حاصل ہوگی یا نہیں۔ امریکی پروفیسر جان مرشائمر کا کہنا تھا کہ ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ صدر ٹرمپ ڈبل مائنڈڈ کا شکار ہیں کہ اسرائیلی حکمرانوں کو کھلی چھٹی دی جائے یا نہیں، کیونکہ وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایرانی خلیج فارس اور آبنائے ہرمز کو بند نہ کرتے۔ ایسی صورت میں عالمی معیشت بڑے بحران کا شکار ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں امریکی معیشت بھی شدید متاثر ہوگی اور اس سے ٹرمپ کی سیاسی پوزیشن کو بھی نقصان پہنچے گا۔ لہٰذا میری نظر میں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل کو دوبارہ حملہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ لیکن ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی مجھ سے شرط لگائے تو میں اس بات پر شرط لگاؤں گا کہ اسرائیلی حکمران دوبارہ کوشش کریں گے۔ پروفیسر نے دوستوں عالمی سطح پر امریکہ کی پوزیشن کمزور ہونے اور برکس کی پوزیشن مضبوط ہونے کے بارے میں بھی خبردار کیا اور کہا کہ اگر برکس پر نظر دہرائیں تو دیکھیں گے کہ برازیل، انڈیا اور روس اس انداز سے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو چکے ہیں کہ امریکہ شدید چیلنج سے روبرو ہو چکا ہے۔ اس کے باعث امریکہ کو دنیا بھر میں اپنا سفارتی اثر و رسوخ استعمال کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ پروفیسر نے مزید کہا کہ ہم اس وقت یورپی ممالک کو ایران کے خلاف دوبارہ اقتصادی پابندیاں عائد کرنے پر اکسانے کی بات کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ایران زیادہ سے زیادہ برکس ممالک کی طرف کھینچا چلا جائے گا۔ البتہ خود ایران بھی برکس کا رکن ملک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ لہٰذا ایران، غزہ اور یوکرین سے متعلق امریکہ کی سفارتکاری کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم زیادہ گوشہ نشینی کا شکار ہو چکے ہیں اور عالمی سطح پر ہمارے قائدانہ کردار کو نقصان پہنچا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی کے باعث دوستوں امریکی صدر ٹرمپ نے اپنا اس سال کے آخر میں طے شدہ دورہ بھارت کا منسوخ کر دیا ہے۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب کہا جا رہا ہے کہ حالیہ مہینوں میں صدر ٹرمپ اور نریندر مودی کے درمیان تعلقات خراب ہو چکے ہیں۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کے بھارت پاکستان جنگ کے مسئلے کو حل کرنے کی بار بار کے بیان نے مودی کو شدید غصہ دلایا، اور یہ تو صرف شروعات تھی۔ مودی ٹرمپ کے ساتھ اپنا صبر کھو رہے تھے، جو اس گرمجوشی کے بالکل برعکس ہے جو دونوں رہنماؤں نے کبھی عوامی طور پر 2020 میں ریلی اور احمد آباد میں نمستے ٹرمپ جیسی تقریبات کے دوران دکھائی تھی۔ صدر ٹرمپ نے 3 دہائی پرانے بھارت امریکہ رومانس کو ختم کر دیا۔ تقریباً 3 دہائیوں تک دونوں جماعتوں کے امریکی صدور نے
بھارت کو ابھرتے ہوئے اتحادی کے طور پر دیکھا اور بڑے مقاصد کی خاطر اختلافات کو نظر انداز کرتے رہے۔ صدر ٹرمپ نے اس کے بعد اپنی تجارتی یلغار سے اچانک اس روش کو بدل دیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مودی کا دورہ چائنا امریکہ بھارت تعلقات میں دراڑ ڈالنے کا موقع تھا۔ اسرائیل نے ایرانی چیف آف آرمی اسٹاف اور ان کے رہنماؤں کو نشانہ بنانے کے لیے ان کے محافظوں کے موبائل فون کا استعمال کیا اور اہم سیکیورٹی خامی سے فائدہ اٹھایا۔ یہ انکشاف دوستو امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں کیا گیا ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے ساتھ 12 روزہ جنگ کے دوران ایرانی شخصیات کو نشانہ بنانے اور ان کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے کے لیے اہم سیکیورٹی خامی کا فائدہ اٹھایا۔ اسرائیل نے ایرانی رہنماؤں کے محافظوں کے فون کی نگرانی سے ان شخصیات کی نقل و حرکت کا پتہ لگایا اور ان کو کامیابی سے ہدف بنایا۔ دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جون میں اسرائیل اور ایران کی 12 روزہ جنگ کے دوران اسرائیل نے ایران کے کئی جوہری سائنسدانوں سمیت اہم فوجی کمانڈروں کو شہید کیا تھا۔ انڈیا کی ریاست اتر پردیش میں دوستو ایک شخص کی موت کے بعد ان کے 3 کم سن بچوں کو پیسے نہ ہونے کے سبب ان کی آخری رسومات ادا کرنے میں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور وہ اپنے والد کی باڈیز کے ساتھ ادھر ادھر بھٹکتے رہے۔ ضلع مہاراج گنج میں یہ بچے اپنے والد کی باڈی لیے پریشانی کی حالت میں گھوم رہے تھے، لیکن ان کے آس پاس کے لوگوں اور رشتہ داروں سے بھی انہیں کوئی مدد نہ مل سکی۔ دوسری جانب ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ انہیں واقعے کی اطلاع نہیں ملی تھی، جس کی وجہ سے بچوں کی بروقت مدد نہیں کی جا سکی۔ مرنے والے شخص کے 14 سالہ بیٹے کا کہنا ہے کہ ہم گاڑی لے کر اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے تھے، بہت سے لوگ آئے لیکن کسی نے آخری رسومات ادا کرنے میں ہمیں مدد فراہم نہیں کی۔ یہ بچے اپنے والد کی باڈی کو قبرستان بھی لے گئے، لیکن انہیں یہ کہہ کر تدفین کی اجازت دینے سے انکار کر دیا گیا کہ مرنے والا شخص ہندو تھا، اس لیے وہاں میت کو دفن نہیں کیا جا سکتا۔ چاروں طرف سے مایوس بچے جب باڈی کو ایک گاڑی پر اٹھائے چوراہوں پر گھوم رہے تھے تو مقامی مسلمان شہریوں راشد قریشی اور وارث قریشی نے ان کی مدد کرتے ہوئے بچوں کے والد کی آخری رسومات ادا کی۔ دراصل دوستو 40 سالہ لاؤ کمار مہاراج گنج کے علاقے نوتمام میں اکیلے رہتا تھا۔ ان کی بیوی کچھ عرصہ پہلے مر چکی تھی۔ ان کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی اپنی دادی کے ساتھ الگ رہتے تھے، جبکہ لاؤ کمار کئی دنوں سے بیمار تھا۔ انہیں ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا، لیکن علاج کے بعد گھر واپس آنے کے تقریباً 20 دن بعد گزشتہ ہفتے ان کی وفات ہو گئی۔ لاؤ کمار کی موت کے بعد ان کے بچوں نے آخری رسومات ادا کرنے کے لیے پڑوسیوں، رشتہ داروں اور قریبی لوگوں سے مدد مانگی، لیکن وہ ناکام رہے۔ آخر کار بچوں نے راہگیروں سے پیسے مانگ کر لکڑیاں جمع کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ اس دوران باڈی کئی گھنٹوں تک ریڑھی پر پڑی رہی اور اس کی حالت بگڑ گئی۔ راشد قریشی کا کہنا تھا کہ مجھے فون آیا کہ ایک شخص کی باڈی ان کے گھر کے سامنے پڑی ہوئی ہے، بچے رو رہے ہیں لیکن کوئی مدد نہیں کر رہا۔ جب میں موقع پر پہنچا تو دیکھا کہ باڈی سوجی ہوئی تھی، لوگ اس کے قریب جانا بھی نہیں چاہتے تھے۔ لواحقین کا کہنا تھا کہ ان بچوں کو 2 دن تک کہیں سے مدد نہیں مل رہی۔ راشد قریشی نے فوراً لکڑیوں کا بندوبست کیا اور رات 12 بجے تک شمشان گھاٹ پر کھڑے رہے اور ہندو رسم و رواج کے مطابق میت کی آخری رسومات ادا کی۔ انتظامات کے لیے راشد قریشی کے رشتہ داروں، وارث قریشی وغیرہ اور خاندان کے دیگر افراد نے بھی مدد کی۔ راشد قریشی کا کہنا تھا کہ انسانیت مذہب سے بالاتر ہے۔ جب بچے اپنے والد کی میت کے ساتھ کھڑے رو رہے تھے تو خاموش رہنا جرم ہے۔ اس واقعے کے بعد نوتنما کے سب ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ بچوں کی فوری مالی مدد کی گئی ہے اور راشن ڈیلر سے راشن کا انتظام کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جیسے ہی بینک اکاؤنٹ کھلے گا ہر بچے کو ماہانہ 5,000 روپے کی امداد دی جائے گی۔ اب تک وہ اسکول بھی نہیں جا رہے تھے، لیکن انتظامیہ نے ان کی تعلیم کے انتظامات بھی کیے ہیں۔ پنجاب میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جدید تھرمل ٹیکنالوجی کے استعمال سے 490 سے زائد لوگوں کی جان بچا کر انہیں محفوظ مقامات پر
منتقل کیا گیا۔ پنجاب میں پہلی بار جدید تھرمل ٹیکنالوجی کا سیلاب میں پھنسے لوگوں کی تلاش اور ان تک پہنچنے کا کامیاب استعمال کیا گیا۔ تھرمل ٹیکنالوجی دوستو عام انسانی آنکھ سے نظر نہ آنے والے مقامات پر بھی انسانی موجودگی کا پتہ لگا سکتی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار تھرمل ٹیکنالوجی ریسکیو آپریشن میں استعمال ہوئی ہے۔ اس کامیاب تجربے کے بعد تھرمل ٹیکنالوجی کی مدد سے رات کے اندھیرے میں بھی انسانی جان کو بچانا اور محفوظ مقامات تک پہنچانا ممکن ہو گیا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔